ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے امت مسلمہ کو معاف نہیں کریں گے. میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ وہ جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں اور وہاں پر فریاد کر چکے ہیں تو امت مسلمہ کو معافی نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب جلال صاحب، عبداللہ صاحب بھی جذباتی، ظاہر ہے ہر کسی کی آنکھیں بھر آتی ہیں. کو پتھر دلی ہے وہ نہیں رویا ہوگا جس طرح چیتھڑے ہوا میں اڑ گئے. تو کیا خون یہ عرش کی طرف جو جا رہا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائی تو دے رہا ہوگا. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 جو میں نے کہا مسلمانوں کو ضمیر کو جوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ وہاں کے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے بات تو میں یہ کہوں گا عبداللہ صاحب ایک غیور، ایک غیرت مند انسان ہے. وہ بھی ایک غیرت مند شخص کا بھی صاحبزادہ بھی ہے. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، آمین. اعلیٰ مقام عطا فرمائے حمید گل صاحب کو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اب یقین کریں اب ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے بات کرنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے. ایک بات میں ضرور کمنٹ کروں گا جو عبداللہ بھائی نے کی تھی نا کہ اسرائیل کو تقویت کہاں سے ملی ہے؟ مغرب و طاقت سے، امریکہ. اول تو ہمیں امریکہ کو الگ ملک سمجھنا نہیں چاہیے. امریکہ اسرائیل ایک ہی ہے. ایک تو یہ سے بات طے ہے. ایک سکے کے دو رخ. یس، تقویت تقویت ان کو ملی ہے عرب اور مسلمانوں کی بزدلی سے بھی ملی ہے. جو ہمارے عرب کی بزدلی ہے اور ہمارے امت مسلمہ کی جو بزدلی ہے نا، اس سے بھی اسرائیل کو تقویت ملی ہے، جس کی وجہ سے آج ان ایئر ان کیمرہ ہمارے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، قتل عام کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے جو سپاہی یہودی ہے اسرائیلی، وہ باقاعدہ خود کلپس بناتے ہیں، ویڈیوز بنا کے وائرل کرتے ہیں. جہاں جہاں وہ بمباریاں کرتے ہیں، جہاں جہاں وہ پورا کالونیز کو یا سوسائٹیز کو اڑا دیتے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں کیونکہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. they don't care about Arab, about Islam, Muslims, never. ان کو پتہ ہی ہے کہ جب ہمیں کچھ ہونا، ہمارا کوئی احتساب کرنا والا نہیں ہے، جب ہمارا کوئی احتساب والا کرنا والا کوئی نہیں ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے، یہ ظلم کرتے رہیں گے. میرے بچوں کے آج جو آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے عبداللہ بھائی نے جیسا بتایا کہ ہمارے بچوں کا تو آسمان، ان کی لاشیں بھی اڑنے لگے اور بھی بہت کچھ ہے. غزہ کی میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بھائی بھی سن رہے ہیں، یقین کریں ڈاکٹر صاحب غزہ کی جو حالات ہے نا، یہ آپ کا پروگرام 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، یہ 100 گھنٹہ کیا سال بھی پورا نہیں کر سکوں گا اگر میں غزہ کے عوام کے، میری عوام کی، میری قوم کے حالات بتانا شروع کر دوں. میں دور نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر کے لوگوں کا حالات بتانا شروع کر دوں نا تو شاید مجھے سال لگ جائے گا. تو میرے خیال میں اس وقت امت مسلمہ پر ایک فرض بنتا ہے، اگر وہ اپنا آپ کو امت مسلمہ سمجھتے ہیں، اگر وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ ابھی اٹھے یار، اور کتنا چاہیے آپ کو، اور ابھی مزید اور کتنی لاشیں چاہیے فلسطینیوں کے غزہ، اور وہاں پر اور کتنا خون چاہیے، بتائیں نا کب جاگیں گے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جلال الفرج صاحب، ایک کیفیت سی بن گئی پروگرام میں، چونکہ جب دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انما اشکو بسی و حزنی یا اللہ اللہ، حل من ناصر ینصرنا، ہمارے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی بلاد فلسطین، اللہم دمر دیار صہیونین، یہ پڑھا جاتا ہے ہمارے خطبوں. لیکن اس سب کے باوجود عملاً کوئی نہیں کھڑا. وہ تو گڑ گڑا کے آپ سے معافی مانگتے. میں خود پوری قوم، اپنے چینل اور اپنی ذات کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ. ہم کچھ نہیں کر سکے جلال صاحب، لیکن پھر بھی اتنی گواہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے آپ کے حق میں آواز بلند کی تھی. شاید 2 یہ قطرے آنسو کے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے عبداللہ بھائی نے آج صرف غزہ کے عوام کی ترجمانی نہیں کی ہے، ہر غیور، ہر غیرت مند مسلمان کا ترجمانی کی ہے. جی،
لیکن رہا سوال ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچے امت مسلمہ کو معاف نہیں کریں گے. میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ وہ جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں اور وہاں پر فریاد کر چکے ہیں، تو امت مسلمہ کو معافی نہیں ملے گی ڈاکٹر صاحب. وہی والی بات ہے جیسا قانون میں کہتے ہیں نا، ایف آئی آر کٹ گئی، چلان بھی پیش ہو گیا عدالت میں. اب میرے خیال میں اگر ایف آئی آر کٹنے سے پہلے کچھ کر لیتا تو بات بن جاتی ہے. اب ایف آئی آر کٹ چکا ہے، چلان بھی عدالت میں پیش بھی ہو چکا ہے، 164 کا بیان بھی ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں ابھی میں عبداللہ بھائی کو کہوں گا، اور یہ سن رہا میری بات عبداللہ بھائی، آپ جیسا غیور غیرت مند شخص کی معافی بالکل ہے، کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو غزہ کے لیے کھڑے ہیں. جتنا ان کے بس میں، یقین کریں میں ان کے کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں جتنے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. میں دیکھتا آپ کو اس جنگ میں اور پچھلی جنگ میں بھی دیکھی، لیکن باقی امت مسلمہ معافی کے قابل نہیں ہے. کون معاف کرے گا امت مسلمہ کو ڈاکٹر صاحب؟ 500 دن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ خود کہہ کر چلے گئے کہ ہم معاف ہی نہیں کریں گے. تو آج میں ان کا ترجمانی کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا، نہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہم کسی کو معاف کریں گے. معافی نہیں ہوگی. سب ٹرائل کے لیے تیار ہو جائیں، سب تیار رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ 2 دن کی زندگی، 2 دن کی کیا 1 لمحہ کی زندگی ہے، اگلے لمحے کا نہیں صرف کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہر کوئی جس کو اپنی ملک کا معیشت کا فکر ہے، کسی کو اپنا اقتدار کا فکر ہے، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا ڈاکٹر صاحب. یہی کام آئے گا آپ کے جو آپ نے غزہ کے بچوں کے ساتھ کیا نا، اس کا احتساب ہوگا. احتساب ہونا چاہیے. جلال الفراز صاحب یہ بتائیں کہ ایک چیز، سنو ٹی وی نے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش، آپ کے ساتھ کھڑے، آواز بلند کر رہے ہیں، میسج کیا ہے آپ؟ میں پیر صاحب کو تھوڑا سا، میں پیر صاحب کی باتوں پہ میں ایک بات کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب کا یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو الگ کرنا چاہیے. ہمیں ایک طرح سے ایک غلط فہمی بھی ہے کہ ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں حکمرانوں پر، افواجوں پر، مسلمان کے جو حکمران ہیں، عرب ممالک کے جو حکمران ان پر ہے. ہم عوام کو سائد پہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا عوام کی طاقت کتنی ہوتی ہے. آج مجھے یہ بتائیے، جو قریب ممالک فلسطین سے، غزہ سے جو قریب ممالک ہے، چاہے وہ مصر ہے، اردن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، یہی میں انہی کی بات کروں گا. اگر یہی عوام روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا وہ فٹ بال میچ کے لیے یا کرکٹ میچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اگر یہی لوگ ہیں جن کے اندر ایمان والے ہیں، ایمان والی بھی ہے نا ان کے اندر ہے، جس طرح فرمایا پیر صاحب نے، یہ کھڑے ہو کے اپنے گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک یہ پانی ہمارے بہن بھائیوں کو نہیں پہنچائیں گے غزہ، ٹھیک ہے، اور خوراک، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. ہم آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی ایوان صدر، میں اپنے عرب ملک کی بات کر رہا ہوں، جہاں ہمارے مسلمان کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، یہاں سے ہم نہیں ہلیں گے جب تک آپ اس جنگ کو نہیں روکیں گے، جب تک ہمارا بہن بھائیوں کو غزہ کے اندر ریسکیو نہیں کریں گے، جب تک ان کو کھانا، خوراک، دوائیں نہیں پہنچائیں گے. کیا نہیں کریں گے وہ؟ کیوں بالکل کریں گے. کیوں ہم بھول گئے کہ عربوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے. ہر ملک میں احتجاج ہوئے اور رجیم چینج ہو گیا، ہر ملک میں، چاہے وہ مصر ہو، چاہے دوسرا ہو، تیسرا ہو. کیوں آج ہماری ایمان والے عرب ممالک کی میں بات کروں گا، وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے